السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو اولاد بھی دی، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 25 سال گزرے۔ اس نکاح کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، جس کو آپ اپنے اسکرین کے کونے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج بات ہوگی کہ اس نکاح سے اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو باتیں ہیں اور جو عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ گزرا، تو ان سے ہمیں کون سے باتیں نوٹ کرنی چاہیے اور کون سے ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج مستشرقین یعنی اورینٹلسٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سے زیادہ نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مستشرقین ہوتے کیا ہیں۔ یہ مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں مغرب کے جو اسلام کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اسلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سے زیادہ نکاحوں پر یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے کی۔ ان کے اعتراض کی وجہ صرف اور صرف اسلام سے بغض اور اسلام دشمنی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس اعتراض کے جواب کے بارے میں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی جوانی کے عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، اور اسی طرح ان کے 2 شوہر پہلے رہ چکے تھے۔ اب ان سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کے دورانیے میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب 50 سال کی عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ وفات پا گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نکاح کیے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سال کی عمر کے بعد بھی جو نکاح کیے ہیں، تو وہ بھی ان میں سے زیارت امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ یا تو بیوہ تھی یا وہ مطلقہ تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک ان میں سے ایسی ہے جو کہ کنواری تھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں کی۔ اور اس بارے میں آتا ہے کہ یہ جو 50 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اس کے بعد جو نکاح کیے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنے دل سے من گڑت باتیں تو نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا وحی ہو، دین اسلام کے لیے ہو، تو ان کا کرنا اس دین کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ مطلب انہوں نے جو بھی کام کیا وہ اس دین کی خاطر کیا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا۔ اب تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی جو تھی وہ صحابہ کرام کے درمیان تو مکمل طور پر نہیں گزرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر بھی رہتے تھے، اور اس طرح باہر کی زندگی کو تو صحابہ کرام نے محفوظ رکھا۔ باہر جو احادیث پیش آئی، جو سنتیں تھیں، تو وہ ہم تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی جو تھی، اس کے بارے میں ہم تک صرف اور صرف امہات المؤمنین کے ذریعے پتہ چلا، اور یہ امہات المؤمنین ہی تو ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر ہم تک پہنچانے میں صحابہ کرام کی مدد کی ہے۔ اسی طرح ان سے بہت ساری احادیث بھی ہم تک پہنچی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی زندگی میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی صحابی وہ وفات پا گئے یا وہ شہید ہو گئے اور ان کی گھر والی رہ گئی،
اور وہ گھر والی ایسی ہوتی کہ ان کا خاندان والا کوئی بھی دوسرا نہیں ہوتا تھا، تو ان کی کفالت کے لیے، ان کا سہارا بننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کرتے تھے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قوم کے سردار کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ قوم اسلام کے قریب آئے، یہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ اور ہوا بھی اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، تو وہ سردار خود بھی اسلام لے آئے اور اسی طرح ان کے قبیلے والے بھی اسلام لے آئے۔ تو یہ سارے جوابات جو اس اعتراض کے بنے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اعتراض جو ہے من گڑت ہے، یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیا گیا ہے، اور یہ ایک الزام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ دوسری بات جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلے نکاح سے ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت اس حد تک تھی کہ حضرت خدیجہ نہ صرف آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوئی، بلکہ انہوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام اپنی سہیلی کے ذریعے سے بھیجا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت اور امانت میں ایک بلند مرتبے پر فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے جب اس طرح تھے تو یہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ بھی صداقت اور امانت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو کوشش کرے کہ ان کی طرح صداقت اور امانت کے اس مرتبے تک پہنچنا تو ناممکن ہے، لیکن کوشش تو ہم لوگ کر سکتے ہیں اور ہم پر لازم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر شام کے تجارتی سفر پر گئے، تو تجارت کا پیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام کی سنت ہے، اور ایک سچے اور امانت دار تاجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ تجارت کا پیشہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان مالی اور اقتصادی طور پر خود کفیل ہو، وہ کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنے، وہ کسی دوسرے کے محتاج نہ ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا وہ من حیث القوم ہو۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مدد اور فائدہ بھی فراہم کیا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ابتدائی 10 سالوں کے مشکل ترین مرحلے میں، جس میں دعوت بھی مشکل تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے قبیلے والوں سے مزاحمت بھی بہت سامنے آئی، تو اس مشکل ترین مرحلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف مالی مدد کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جذباتی مدد بھی فراہم کرتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوطی کا سبب بنی۔ آج کا آخری نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد تو پیدا ہوئی، مگر وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی، تو ان کے پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی جسمانی نقص تھا، اور ان کے وفات ہونے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ نبوت کا جو مرتبہ ہے اور یہ منصب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے
عطا کر دیتے ہیں اور نبوت کے منصب سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خونی رشتے اور وراثت کی بنیاد پر نبوت کا دعوے دار ہو، اور اسی طرح یہ بھی کہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خونی رشتے اور وراثت کی وجہ سے کوئی بھی سیاسی مقصد یا دوسرا کوئی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تھی وہ باتیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نکاح اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزرے ہوئے عرصے سے ہمیں حاصل ہوئی۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔